میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پھر نصیب فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوش بختی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی شکل میں آج ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں اور لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو میرے عزیز و دوستو، روزہ حکم کے اعتبار سے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ دیکھیں، یہ جو فرائض ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے، ان کو ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ، یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں سمجھ آئے گی۔ جو فرائض کا معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ ان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، پورا کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر کے کام کاج کرنا، ضرورتیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہیں، ایسے ہی رمضان کے روزے یا جو بھی چیز فرض ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس پر، وہ یہ کہ شریعت ہمیں نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ تم پر فلانی چیز فرض ہے، بلکہ اس کے فضائل بھی بتاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ روزہ مثلا ہم پر فرض ہے، کوئی اس کی فضیلت نہ بھی ہو پھر بھی ہم نے اسے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ فرض کہتے ہیں کہ جس کام کو ہم نے ادا کرنا ہماری ذمہ داری، روزہ بھی فرض کر دیا، اور اس پر اگر کوئی فضیلت، کوئی انعام نہ بھی ہوتا تو بھی ہم نے اسے پورا کرنا ہی کرنا تھا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن شریعت کا یہ احسان ہے کہ شریعت ہمیں اس پر فضائل کہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ عرض کر رہا ہوں کہ یوں فضائل سنا کر ترغیب دی گئی۔ میرے عزیز و دوستو، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ میں ماہ رمضان میں قرآن کریم کے نزول اور روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد گرامی کے حوالہ سے میں نے آج کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ شریعت میں اور دین میں یسر اور عسر کا مفہوم کیا ہے۔ توجہ کریں کہ دین میں عسر اور یسر کا مفہوم کیا ہے۔ بڑی اہم
بات ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، آپ حضرات کی پوری توجہ چاہیے۔ بارش باہر شروع ہو گئی ہے، باہر سے ابھی لوگ مزید تو آئیں گے نہیں، ظاہر ہے بارش ہے، لیکن آپ جو آ گئے ہیں اللہ کے فضل سے وہ توجہ رکھے۔ میں نے کہا کہ عسر اور یسر یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اس کا دین میں مفہوم کیا ہے؟ یہ بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ تم اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کے نہیں نماز پڑھ سکتے تو بھی کوئی بات نہیں، تم لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ اور اگر تم لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو بھی کوئی بات نہیں، تم اشارے سے پڑھ لو۔ یہ ہے بتدریج کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، یہ آسانی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ میں نے عرض کرنی ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ روزے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 سہولتیں دی ہیں۔ کتنی جی؟ 2 سہولتیں۔ نمبر ایک سہولت یہ دی کہ پہلی امتوں کے اندر جو روزہ تھا وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کے لیے جو روزہ ہوتا تھا وہ بلکہ 22-23 گھنٹے کا روزہ۔ مغرب کی نماز کے وقت وہ افطار کرتے تھے، عشاء کی نماز سے ان کا روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا، سٹارٹ ہو جاتا تھا، ساری رات بھی روزہ، پھر اگلا دن بھی روزہ، یوں تقریباً 20-22 گھنٹے وہ روزے میں رہا کرتے تھے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی کہ ہمارے لیے ان کے روزے کے نصف جو وقت ہے اس کو روزہ قرار دے دیا۔ ہم مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، پھر ساری رات کھاتے پیتے رہیں، صبح جو ہے سحری کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے ہم کھا سکتے ہیں، وقت پورا ہو گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، بس بند۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت تو یہ عطا فرما دی کہ تمہارا روزہ مختصر چھوٹا کر دیا۔ کیوں بھائی؟ سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری روزے کے ضمن میں سہولت یہ عطا فرمائی کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس کا فدیہ دے دے۔ سمجھا رہی بات آپ لوگوں کو؟ آپ حضرات توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ فدیہ کے ضمن میں ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے۔ نہیں، غلط بات۔ کیوں جی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کر دے؟ فدیہ دے دے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا فدیہ نہیں، بلکہ فدیہ اس چیز کا ہے کہ جو روزہ قضا نہ کر سکے۔ فرق سمجھ لیں اس بات کا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے حکم یہ ہے وہ قضا کرے۔ کیا کرے گا جی؟ وہ قضا کرے گا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ قضا کرے۔ ستے ہو سارے؟ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ قضا کرے۔ جو قضا بھی نہیں کر سکتا وہ فدیہ دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ چکو، وہ فدیہ دیو، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فدیہ ہے یہ روزہ نہ رکھنے کا نہیں، بلکہ یہ فدیہ ہے روزہ
قضا بھی نہیں کر سکتے تو فدیہ دے۔ لہذا حکم یہ ہوا تم پر روزہ فرض کیا گیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے اور وہ مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کرے، یعنی قضا کرے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا رمضان المبارک کے مہینہ میں، یا عورتیں ہیں ان کی وہ جو ماہانہ بیماری کے ایام ہیں وہ آ گئے، ایک آدمی مریض ہے، نوجوان ہے، لیکن حادثاتی طور پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، رمضان کے مہینے میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا فدیہ نہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائے تو وہ قضا کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں، تندرست ہونے کی امید نہیں، مثلا بوڑھا ہے، ایسا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان میں روزے تو نہیں رکھ سکتا لیکن غیر رمضان میں قضا بھی نہیں کر سکتا۔ اب جب غیر رمضان میں وہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو میرے عزیزو دوستو یہ شخص فدیہ دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے، یہ بات غلط ہے۔ جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ روزوں کی قضا کرے، جو قضا بھی نہیں کر سکتا وہ فدیہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دو آسانیاں پیدا کر دی۔ ایک تو یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن پہلے لوگوں کی بنسبت روزوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ تمہارے لیے کم کر دی گئی۔ دوسرا یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس کو بھی رعایت دے دی گئی ہے کہ وہ نہ کرے، نہیں روزہ رکھ سکتا تو قضا کر لے، اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتا تو پھر فدیہ دے دے۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ تم اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں تنگی نہیں چاہتا۔ تم ایسا کرو، تم رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے تو رمضان گزرنے کے بعد روزے رکھ لو، یہ ہے آسانی۔ اگر تم رمضان گزرنے کے بعد بھی روزے نہیں رکھ سکتے، تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تم صحت مند نہیں ہو سکتے، تو پھر فدیہ دے دو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یسر چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اب آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو آسانی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تمہارے لیے اگر کوئی کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہم تمہیں آسانی دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی کام کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا نہیں چاہتا اور وہ آسانی تلاش کر رہا ہے تو یہ یسر نہیں، یہ تو دین سے فرار ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ جو فرمایا کہ دین میں یسر ہے، عسر نہیں ہے، اور یہ جو فرمایا الدین یسر کہ دین سراسر آسانی کا نام ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسی ایدہ مفہوم بڑا آسان لب لے، جڑا کم نہیں کر سکتے چھٹی۔ دیکھیں، آسانی اس شخص کے لیے ہے جو کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں جی؟ کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے،
اس کی نیت ہے کہ وہ یہ کام کرے، مثلا روزہ ہے، بڑی شدید خواہش ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہا، اس کو یہ آسانی دے دی گئی کہ تم قضا کر لو اس کی، اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتے تو اس کا فدیہ دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اسے اس میں دشواری ہو رہی ہے، دین اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس آسانی کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں جو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو عذر ڈھونڈے گا، اب وہ دیکھے گا میرے کپڑوں پہ کہیں کوئی چھینٹ تو نہیں پڑی ہوئی، اچھا وہ دی نماز پڑھنے دی نیت ہی نہیں، اب وہ دیکھے گا یار اگر میں بھاگ کر بھی مسجد میں جاؤں تو مسجد میں نماز کے ٹائم تک نہیں پہنچ سکتا، چلو رہن دیو نہیں پڑھ دے، یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، یہ واسطے آسانی کا دیئے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے لیے نماز رہ گئی تو اسے حکم دے دیا کہ چلو تم قضا کر لو۔ یہ جو قضا کا حکم ہے، یعنی یہ جو آسانی ہے، اس کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اور بھلے بھائیو ایک آدمی نیکی کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اگر آسانیاں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ آسانیاں نہیں ڈھونڈ رہا، وہ دراصل نیکی سے فرار چاہتا ہے۔ آسانی اور چیز ہے، فرار اور چیز ہے۔ آج کے یہ جو جدید تعلیم یافتہ تھوڑی سی بیماری ہو گئی، تھوڑے سے بیمار ہو گئے، چلو جی فدیہ دے دیو، نہیں انج نہیں فدیہ ہوندا۔ روزے کا فدیہ کوئی مذاق ہے؟ روزے کا فدیہ روزہ چھوڑنے پر نہیں، بلکہ روزے کا فدیہ روزہ قضا بھی نہیں کر سکتا پھر ہے۔ تھوڑی سی بیماری آ گئی، ایک بندہ وہ ہے جو فی الوقت یعنی اس رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ قضا کرے، فدیے دا حکم نہیں۔ غلط مفہوم سمجھا ہوا ہم نے فدیہ کا، ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا بیمار ہو گئے، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، چلو جو پیسے کٹو جیب میں فدیہ دے دو۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے حکم فدیے کا نہیں، اس کے لیے حکم قضا کا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ فدیے کا حکم اس کے لیے ہے جو اور دنوں میں قضا بھی نہیں کر سکتا، یعنی مرض ایسا ہے کہ وہ اب بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اب چونکہ مرض کم نہیں ہو رہا تو اس کے لیے حکم یہ دے دیا کہ تم جناب اب اس کے صحت مند ہونے کی یہی وجہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو بیماری لاحق ہوئی، بیماری ایسی آ گئی کہ وہ جناب بہت زیادہ بیماری، اس کے صحت مند ہونے کی توقع ختم ہو گئی۔ کیوں جی؟ اس کی طرف سے فدیہ دے دیا گیا۔ یہ بھی نوٹ کریں بات کو، صحت مند ہونے کی توقع ختم، لو جی بابا جی نے اور نہیں بچنا، بابا جی گیا ہونا۔ اللہ کرنا ایسا ہوا اس کا فدیہ بھی دے دیا، صحت مند ہونے کی توقع ختم ہو گئی تھی، فدیہ دے دیا۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ پھر صحت مند ہو گیا، اگر وہ دوبارہ صحت مند ہو گیا تو دیا ہوا فدیہ ساقط ہو جائے گا، انہوں روزے رکھنے پہن گے، انہوں قضا کرنی پہے گی۔ وہ جو اس نے فدیہ دیا وہ صدقہ ہو جائے گا، پھر وہ فدیہ نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ تندرستی کی امید نہیں ہے تو پھر فدیہ۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ جو دین میں عسر اور یسر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے، آسانی چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے حق میں جو عمل کرنا چاہ رہا ہو اور عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو فرمایا کہ چلو تمہیں ہم آسانی دیتے ہیں۔
لیکن آسانی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم چور رستے ڈھونڈ لیں نیکیوں سے بچنے کے لیے، نمازوں سے بچنے کے لیے، روزوں سے بچنے کے لیے چور رستے ڈھونڈ لیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیں۔